خطہ ریاست جموں کشمیر یہ 47 سے 1947 سے لے کر آج تک غیر ملکی قابضین کے قبضے میں ہے۔ خود قابضین بھی اس کا سرکاری سطح پر اعتراف کر چکے ہیں۔ حال اس لیے نہیں ہوا کہ اس کے جو اصل فریق ہیں کشمیر کے ریاستی باشندے، ان کو کسی بھی مذاکرے میں، کسی بھی میٹنگ میں، کسی بھی علاقائی یا عالمی سطح کی میٹنگ میں ان کو شریک نہیں کیا گیا۔ تبھی پاکستان اور بھارت کے مابین جو ایک 4 روزہ جنگ ہوئی ہے، اس جنگ میں بھی بیسیکلی کشمیر ہی مرکز اور محور ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے اندر لوگ ایک دم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اس کمیٹی کے ساتھ، اس جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ متحد ہوئے۔ ان کے اس کمیٹی نے 8 جون کا ایک ٹائم فریم ورک دیا تھا حکومت آزاد کشمیر کو، یا ان لوگوں کو جو کہ آزاد کشمیر پر مسلط کشمیر کی حکومت کو اس عوامی ایکشن کمیٹی کے ایجنڈے پر فی الفور عمل کرنا چاہیے۔ آزاد کشمیر کے اندر حالات خراب کرنے کا کوئی ایجنڈا زیر کار ہے۔ سیاسی بیداری کا شعور جو پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ ہم سے اور مجھ سے بہتر اپنے مسائل کے حل کا شعور رکھتے ہیں۔ عوامی حقوق کی تحریک وہ امن، شانتی، تعمیر و ترقی اور افزائش کا وسیلہ ہے۔ ہم ریاست کی تقسیم کو قطعاً برداشت نہیں کریں گے۔ ریاست ایک اکائی ہے، ریاست ایک ملک ہے، ریاست کا ایک جغرافیہ ہے، ریاست کی ایک تاریخ ہے اور ریاست کا ایک شناخت ہے۔ جنگ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ایٹمی طاقت ہونے سے جنگیں نہیں جیتی جاتی۔ خود بننا چاہیے تھا ان لوگوں کا جو اس مسئلے کو، یعنی پانی کے مسئلے کو، دہشت گردی کے مسئلے کو اور کشمیر کے مسئلے کو سمجھنے والے تھے۔ پرانی شراب نئی بوتلوں میں نہیں ڈالی گئی، یہ پرانی شراب پرانی بوتلوں میں ڈالی گئی ہے۔ اقوام عالم کو، کانگریس کو، برٹش پارلیمنٹ کو، ان کے صحافیوں کو، ان کے سیاسی مدبرین کو یہ سمجھاتا کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے۔ کہ مدینے گئے، جیسے گئے ویسے مڑ کے واپس آ گئے۔ پیسے کا ضیاع تو ہے نا، وہ تو سیر سپاٹا تو ان کا ہوتا ہی ہے۔ بھارت جو کہ جعلسازی کر کے، خود دہشت گردی کر کے پڑوسیوں پر یعنی پاکستان پر الزام لگاتا ہے، بس وہ آنے اور جانے کی سنت پوری کرنی ہے یا فرض پورے کرنے ہیں اور واپس جا کے پھر اپنی گدیوں پر بیٹھ جانا ہے، تو پھر ایسے وفد کو بھیجنے سے بہتر تھا کہ وہ نہ ہی بھیجے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اورنگزیب، پروگرام پڑھ رنگ کے ساتھ نیو یارک امریکہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے ساتھ آج مہمان شخصیت ہیں جناب پروفیسر رفیق بٹی صاحب۔ پروفیسر صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا احسان ہے۔ محترم جناب اورنگزیب ڈاکٹر صاحب جی، اللہ کا بڑا احسان ہے، محبتیں ہیں آپ کی۔ تھینک یو سو مچ پروفیسر صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ پروفیسر صاحب، سب سے پہلے میرا یہ کوشچن ہے کہ عوامی حقوق کی تحریک کے چارٹر آف جو ڈیمانڈ تھا وہ اس کی اپڈیٹ ختم ہو گئی ہے۔ ریاست جموں کشمیر میں جو اسپیشلی آزاد کشمیر میں جو عوامی تحریک ہے اور اوورسیز جو کشمیری ہیں ان کو اس میں کیا کرنا چاہیے، اور ریاست جموں کشمیر کی عوام ہے کیسے اظہار یکجہتی کرنی چاہیے، ان کے ساتھ کیسے اپنے معاملات بہتر کرنی چاہیے، اور حکومت کی بے حسی، اس ساری چیزوں کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں پہاڑی رنگ میڈیا گروپ اور بالخصوص آپ کا شکر گزار ہوں، اور میرے نزدیک آپ صحیح السمت، صحیح العقل اور حب الوطن ایک ایسے صحافی ہیں کہ جنہوں نے آج تک اپنے وطن کی آزادی کے حوالے سے، اس کی سالمیت کے حوالے سے، اس کے حق ملکیت کے حوالے سے، اس کے حق حاکمیت کے حوالے سے آپ صراط المستقیم پر کھڑے ہیں، اور بہت سی مشکلات اور بہت سی مخالفتوں کے باوجود بھی آپ ایک ایسے مسئلے پر ڈٹے ہوئے ہیں جسے کہ عالمی سطح پر بھی تسلیم کیا جا چکا ہے۔ تھینک یو۔ گزارش یہ ہے کہ
آج تک ہمارا یہ تنازع تو نہیں ہے، اب اس کو تنازع کہنے کی بجائے اس کو مقبوضہ علاقہ کہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ پاکستان، بھارت اور دیگر بھی جن کا ذکر تھرے دست میں نہیں کر رہا، کہ یہ خطہ جو ہے، خطہ ریاست جموں کشمیر، یہ 47 سے 1947 سے لے کر آج تک غیر ملکی قابضین کے قبضے میں ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ غیر ملکی قابضین کے قبضے میں ہے، خود قابضین بھی اس کا سرکاری سطح پر اعتراف کر چکے ہیں کہ فی الواقع ہی ریاست جموں کشمیر جو ہے وہ مقبوضہ ہے اور اس پر قبضہ ہے، اور یہ قبضہ جو ہے وہ کسی بھی صورت میں منصفانہ نہیں ہے، اور اس کو کوئی بھی مستقل طور پر قبول کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ نہیں، تو یہ آج تک حل اس لیے نہیں ہوا، میں اس طرف آپ کے سوال کی طرف بھی آتا ہوں، لیکن پس منظر میں کچھ باتیں کرنی بہت ضروری ہیں۔ حل اس لیے نہیں ہوا کہ اس کے جو اصل فریق ہیں، یعنی کشمیر کے رہنے والے، کشمیر میں بسنے والے، کشمیر کے کشمیری، کشمیر کے ریاستی باشندے، ان کو کسی بھی مذاکرے میں، کسی بھی میٹنگ میں، کسی بھی علاقائی یا عالمی سطح کی میٹنگ میں ان کو شریک نہیں کیا گیا۔ جو اصل فریق ہیں، جن کا مسئلہ ہے، جن کے سیاسی مستقبل کو طے کیا جانا ہے، اور جسے عالمی سطح پر یو این او اور پاکستان اور بھارت کے حکمران حکومتیں اور عالمی ادارے بھی یہ بات مانتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر، سابقہ ریاست جموں کشمیر جو 47 میں مہاراجہ ہری سنگھ کے اس عملداری میں تھی، اس کے عوام کا، اس کے رہنے والوں کو اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے۔ کیونکہ ان کو موقع نہیں مل رہا، اس لیے یہ مسئلہ خوش اسلوبی سے اور بنیادی حقوق کو مد رکھتے ہوئے اور ریاست جموں کشمیر کی لوگوں کو ان کا سیاسی حق نہ دینے کی وجہ سے ہی یہ لٹکا ہوا ہے۔ اور ابھی پاکستان اور بھارت کے مابین جو ایک 4 روزہ جنگ ہوئی ہے، اس جنگ میں بھی بیسیکلی کشمیر ہی مرکز اور محور ہے، کیونکہ یہ 3 پہلو ہیں اس کے، ایک تو کشمیر ہے، ایک کشمیر کا پانی ہے، اور ایک کشمیر میں ہونے والی دہشت گردی ہے۔ یہ 3 ہی مسئلے تھے جو بنیاد بنے ہیں اس 4 روزہ جنگ کے۔ اب اس 4 روزہ جنگ کے پس منظر میں جو ریاست جموں کشمیر کے عوام ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، مسلمان ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، چونکہ یہ ریاست کثیر المذہب ہے، کثیر الثقافت ہے اور کثیر تہذیب ہے۔ یہ 5 اکائیاں ہیں، جموں ہے، کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے، لداخ ہے اور اقصی چین ہے۔ یہ ایک ہی ریاست ہے، اور اس ریاست کے لوگ جو ہیں وہ ایک اپنی حیثیت، اپنی شناخت رکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ ریاست جو ہے، اس میں جو طبقات ہیں ان کو میں یوں تقسیم کروں گا کہ اس میں ایک جابر طبقہ ہے، ایک مجبور طبقہ ہے، ایک ظالم طبقہ ہے، ایک مظلوم طبقہ ہے، ایک حاکم طبقہ ہے اور ایک محکوم طبقہ ہے۔ یہ ایک ملک ہے، ایک ریاست ہے جس کی ایک تاریخ ہے، جس کا ایک جغرافیہ ہے، جو مستند ہے، جو مسلمہ ہے، جو عظیم ہے، جو قدیم ہے، اور یہ ایک قوم ہے۔ اور اس مسئلے کو ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو بحیثیت قوم تسلیم کر کے مانتے ہوئے ہی اس کے حل کی طرف بڑھا جا سکتا ہے۔ لہذا ہماری ریاست کے اندر خونی لکیر کے اس پار، خونی لکیر کے اس پار، بالخصوص وہ علاقہ جو پاکستان کے زیر انتظام ہے، جسے ہم آزاد جموں کشمیر بھی کہتے ہیں، اور جس کی حکومت
ایک بیس کیمپ کی حکومت تسلیم شدہ ہے کہ یہ بیس کیمپ کی حکومت اس ریاست کی آزادی کے لیے اس وقت تک جد و جہد کرے گی جبکہ اس ریاست کو دوبارہ یونائٹ متحد نہیں کیا جاتا، اور یہ لکھن پور سے لے کر گلگت بلتستان تک ایک ہی اکائی ہے، ایک ہی ملک ہے، ایک ہی قوم ہے جو پچھلے 78-80 سالوں سے قابضین کے قبضے میں ہے، اور یہ جو ریاست ہے ایک قسم کی فوجی چھاونی ہے۔ بھارت کی 10 لاکھ فوج ہے، پاکستان کی بھی 4-5 لاکھ فوج ہے، اور یہ ایک قسم کا میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ یہ ریاست میدان جنگ بنی ہوئی ہے۔ اس کا شعور اب برپا ہوا ہے، لوگوں کو یہ پتہ چلا ہے کہ ہمیں ریاست کی آزادی کی بات کرنی ہے، نہ الحاق کی بات کرنی ہے، نہ اٹوٹ کی بات کرنی ہے۔ ہم اٹوٹ اور الحاق کے اس جمیلے میں پڑے رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے نہ ریاست کو آزادی ملی ہے، نہ ہندوستان اور پاکستان خوشحال ہوئے ہیں، نہ ان کے ملکوں سے بیماری، غربت، افلاس، ناداری، دہشت گردی جیسے جو مسائل ہیں وہ حل ہوئے ہیں۔ تو جب ہم نے یہ دیکھا پچھلے 2 سالوں میں کہ آزاد کشمیر میں، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ایک تحریک اٹھی جس کو ہم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک کہتے ہیں، اور یہ تحریک نہ ہندوستان کے خلاف ہے نہ پاکستان کے خلاف ہے۔ بنیادی طور پر یہ بنیادی حقوق یا عوامی حقوق کی تحریک ہے جو یہ چاہتی ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے عوام کو ان کے بنیادی حقوق ملیں اور وہ اپنی آزادانہ رائے سے اور غیر جانبدارانہ رائے سے اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں۔ اس سلسلے میں 2 بڑے اجتماعات آپ نے دیکھے ہیں۔ ایک مظفر آباد میں ہوا ہے جس کو ہم شہدائے جموں کشمیر اور شہدائے مظفر آباد کی قربانیوں کے حوالے سے ان کی یاد میں ہم نے کانفرنس منعقد کی، یعنی کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کے جو ہمارے قائدین ہیں انہوں نے ایک بڑا اجتماع کیا اور اس میں 2 ٹوک اپنا موقف پیش کیا اور اپنا ایجنڈا کیا۔ اس کے بعد میرپور میں بھی اسی عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنی کانفرنس کی اور بڑی تعداد میں نہایت ہی جذبے اور جوش کے ساتھ ریاست کے لوگ اکٹھے ہوئے میرپور اسٹیڈیم میں، اور وہاں بھی اس کمیٹی نے اپنے اس ایجنڈے کو دہرایا۔ جو ایجنڈا پہلے 10 نکات پر مشتمل تھا وہ اب 16 نکات پر 14 نکات پر مشتمل ہے، اور وہ ایجنڈا کسی کے خلاف نہیں ہے بلکہ لوگوں کے عوامی حقوق کے حصول کے لیے یہ ایجنڈا عوامی ایکشن کمیٹی نے دیا ہے اور نیک نیتی سے دیا ہے، اور یہ کمیٹی صرف اور صرف لوگوں کے حقوق کی بات کرتی ہے، اور یہ کمیٹی لوگوں کی تائید و حمایت کی بنیاد پر ہی سامنے آئی ہے۔ اور جب سے اس کمیٹی نے ریاست کے مسائل کو اپنے خاص نقطہ نظر سے، یعنی عوامی حقوق کے نقطہ نظر سے اور سیاسی حقوق کے نظر سے اور بنیادی حقوق کی نظر سے اس کو عوام کے سامنے لایا ہے، تو پوری ریاست میں بالخصوص آزاد کشمیر کے اندر یا پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے اندر لوگ ایک دم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اس کمیٹی کے ساتھ، اس جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ متحد ہوئے۔ انہوں نے برادریوں کو چھوڑا ہے، انہوں نے کنبوں کو چھوڑا ہے، انہوں نے قبیلوں کو چھوڑا ہے، انہوں نے علاقوں کو چھوڑا ہے، اور ایک ہی نعرہ، ایک ہی آواز بلند کی ہے کہ ہمارے جو عوامی حقوق ہیں اور جو ہمارے سیاسی حقوق ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک پلیٹ فارم پر ایک جھنڈے کے تحت اور ایک آواز کے تحت سامنے آنا ہے۔ اس سلسلے میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے الحمدللہ ماشاءاللہ کامیابی بھی حاصل کی ہیں۔ البتہ ہمیں سوچنا یہ ہے کہ اس کمیٹی نے 8 جون کا ایک ٹائم فریم ورک دیا تھا حکومت آزاد کشمیر کو یا ان لوگوں کو جو کہ آزاد کشمیر پر مسلط ہیں یا جو اپنے آپ کو آزاد کشمیر کا
نمائندہ کہتے ہیں، میرا کہنے کا مطلب ہے آزاد کشمیر کی حکومت اور حکمرانوں کو ایک ٹائم فریم دیا تھا جو کہ 8 جون کا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں اور کمیٹی نے اس کا جائزہ لیا ہے، یقیناً سبھی اس کمیٹی کے ممبران اور اس کے قائدین اور اس سے اتفاق کرنے والے 80 سے 90% لوگ جو ہیں وہ اس وقت اس طرح کیفیت میں ہیں کہ حکومت نے اس کمیٹی کے ایجنڈے پر ابھی تک مکمل یا نصف تک بھی عمل درآمد نہیں کیا، اور یہ تشویشناک بات ہے۔ اس سے ریاست کے سیاسی معاملات بھی، انتظامی معاملات بھی اور قانونی معاملات بھی اور دیگر امور بھی جو ہیں ان میں کچھ نہ کچھ اضطراب، خرابی پیدا ہونے کا امکان ہے۔ اس لیے حکمرانوں کو، بالخصوص آزاد کشمیر کی حکومت کو، اس عوامی ایکشن کمیٹی کے ایجنڈے پر فی الفور عمل کرنا چاہیے نیک نیتی سے، اور یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کمیٹی کسی باہر کے کسی اشارے پر چل رہی ہے یا باہر سے کسی کوئی امداد ہے۔ اس میں قطعاً کسی قسم کا کوئی کسی غیر ملکی یا کسی غیر ملکی ایجنسی یا کسی غیر ملکی قوت یا کسی غیر ملکی تحریک کا قطعاً کوئی شائبہ نہیں ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر حالات خراب کرنے کا کوئی ایجنڈا زیر کار ہے۔ اس کا ثبوت جو ہے وہ حسین کوٹ کا واقعہ بھی ہم مثال کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ امور ایسے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کا منشور ایجنڈا اور ان کے جو مقاصد ہیں اور جو ریاست کے لوگوں کے بنیادی حقوق کی ترجمانی کرتے ہیں، ان کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کی جا رہی ہیں، جو کسی بھی صورت میں خطے کے امن امان کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہوں گی، اور نہ ہی حکومت وہ مقاصد حاصل کر سکے گی جس مقصد کے لیے آزاد ریاست کی حکومت قائم کی گئی ہے۔ اس لیے میں یہاں آپ کی وساطت سے آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے یا یوں کہہ سکوں گا کہ یہ جو آپ کا پہاڑی میڈیا رنگ گروپ ہے، اس میڈیا رنگ کی وساطت سے میں اپنے آزاد کشمیر کے حکمران، مہربان حکمرانوں کو، اپنے بھائیوں کو یہ کہوں گا، یہ گزارش کروں گا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ایجنڈے اور ٹائم فریم ورک کا احترام کیا جائے، تاکہ یہ آر پار، یعنی خونی لکیر کے اس پار، وہ جو ہمارے بھائی ہیں جو بہت بڑی تعداد میں، کروڑ کی تعداد میں ہیں، اور جو بھارت کے جابرانہ قبضے میں ہیں، اور جن پر 10 لاکھ فوج کھڑی ہے، اور اس کے علاوہ پیراملٹری فورسز ہیں، اس کے علاوہ سیکورٹی فورسز ہیں، اور نہ جانے کتنی بھارت نے وہاں اپنی وہ کنسنٹریشن کر رکھی ہے۔ ان لوگوں کو تبھی حوصلہ ملے گا جب آزاد کشمیر کے اندر، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے اندر، عوامی ایکشن کمیٹی جو فی الواقعہ ہی حقیقی معنوں میں عوام کی نمائندگی کر رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ بہت واضح روز روشن کی طرح حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے حکومت آزاد کشمیر کو اور حکومت پاکستان کو بھی یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کا جو پروگرام ہے، یہ جو ان کا ایجنڈا ہے، یہ جو ان کا فریم ورک ہے، اس کے ساتھ کشادگی سے، فراخ دلی سے، سیاسی تدبر کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، چونکہ یہ کمیٹی کسی سیاسی مقصد کے لیے، کسی سیاسی عہدے کے لیے، کسی سیاسی منفعت کے لیے یا کسی برادری کے لیے یا کسی کنبے قبیلے کے لیے کام نہیں کر رہی، بلکہ یہ کمیٹی مجموعی طور پر خونی لکیر کے اس پار اور خونی لکیر کے اس پار ریاست جموں کشمیر کی جغرافیائی وحدت، حق کے ملکیت اور حق حاکمیت کے لیے دن رات کوشاں ہے، اور جو لوگ اس میں شریک ہیں وہ کسی پد پر، کسی قد پر یا کسی عہدے پر نہیں ہیں، وہ عوام کے نمائندے ہیں، وہ عوام میں سے ہیں، اور انہوں نے اپنی تمام ترجیحات کو ترک کر کے صرف ایک ایجنڈا لیا ہے، اس ریاست کی جغرافیائی وحدت، اس کے حق حاکمیت
اور اس کی حق ملکیت کے لیے جدوجہد کی جائے گی، نیک نیتی سے، کسی ملک کے خلاف نہیں۔ تو یہ بہت ضروری امر ہے کہ حکومت آزاد کشمیر، ہمارے بھائی جو کہ اس وقت حکومت میں ہیں، جو اسمبلی میں ہیں، جو انتظامیہ میں ہیں، یا جو جس بھی حیثیت میں ہیں، ان کو چاہیے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے اس ایجنڈے پر تیزی سے ممکنہ حد تک عمل کیا جائے، چونکہ اس کا ایک پہلو اور بھی ہے۔ جب پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کے انسانی بنیادی حقوق، عوامی بنیادی حقوق، سیاسی بنیادی حقوق پر عمل درآمد تیز ہوگا تو خونی لکیر کے اس پار ہمارے کشمیری بھائیوں کو حوصلہ ہوگا۔ میں آپ کو ایک مختصر سی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ڈوڈا، کشتواڑ اور اس علاقے کے ایک نمائندہ ہیں جو کہ بھارتی مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی کے ممبر ہیں، ملک مہراج یا مہراج ملک ان کا نام ہے۔ اب اس کا جو جذبہ ہے، وہ جس طرح سے وہ اس علاقے میں عوامی حقوق کی بات کرتا ہے، وہ قابل تعریف ہے، قابل تحسین ہے۔ میں اس کو آپ کے پلیٹ فارم سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ بھی اسی عوامی حقوق کی تحریک کے اس ایجنڈے کے ساتھ منسلک نظر آ رہے ہیں، اور وہ بھی جی کوئی بالکل، بھارت کے وہ خلاف وہ نہیں ہے، بھی ہمیشہ لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، لوگوں وہ کے بھی جو لوگوں کے بنیادی حقوق کی بات بنیادی کرتے ہیں۔ مسائل ہیں ان پہ بات کرتے ہیں جی۔ جی جی، تو یہ ہماری عوامی ایکشن کمیٹی کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ خونی لکیر کے اس پار ہمارے کشمیری متحد ہوئے ہیں اور لکھن پور سے گلگت بلتستان تک ریاست کی وحدت کا علم لے کر، عزم لے کر، ارادہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اگر کشمیر آزاد ہوتی ہے، یعنی کشمیر کو آزادی ملتی ہے، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ اور مستقل فائدہ وہ پاکستان کو ہی ہوگا۔ اگر میرے بھائی پاکستان کے، ہمارے بھائی، ہمارے مہربان، ہمارے حکمران اس بات کو سیاسی تدبر سے سمجھیں تو یہ عوامی ایکشن کمیٹی پاکستان کے بہترین مفاد کی بہترین علامت ہے۔ بالکل پروفیسر صاحب، اس میں ایک چیز اور آپ ایڈ کریں، جو عوامی حقوق کی تحریک ہے کہ لوگ ہیں اسپیشلی جو ممبرز ہیں، ان کے لیے میسج دیں کہ کیسے اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اور کیسے اس میں مزید طاقت کی روح پھونکی جا سکتی ہے، اور دوسرا جو اوورسیز ہیں اور جو وہاں پہ جو نوجوان ہیں ان کے لیے مختصر سا میسج دیں، اور اس کے بعد پھر ہم دوسرے ایشو پہ بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، گزارش ہے اورنگزیب صاحب کہ مجھے انہیں کوئی پیغام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آزاد کشمیر کے مختلف قبائل کو متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم سے اپنی آزادی کا شعور عطا فرمایا ہے، اور یہ پچھلے 2 سال میں عوامی سیاسی بیداری کا شعور جو پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ ہم سے اور مجھ سے بہتر اپنے مسائل کے حل کا شعور رکھتے ہیں۔ میں ان تمام قائدین کو اور وہ تمام لوگ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے جڑے ہوئے ہیں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور ان سے عہد بھی کرتا ہوں کہ ہم جس بھی جگہ ہیں، ہمارے اپنے بھی یہاں کچھ اپنے ہماری جو پلیٹ فارمز ہیں یا ہمارے فورمز ہیں یا ہماری تنظیمیں ہیں، ہم بیرون ملک بیٹھ کر انہیں یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ وہ کبھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ایک جائز موقف پر ہیں، اور ان کا موقف جو ہے وہ اس خطہ کشمیر کے علاوہ اس جنوب مشرقی ایشیا میں اور پوری عالم میں ان کی تحریک جو ہے عوامی حقوق کی تحریک، وہ امن، شانتی، تعمیر و ترقی اور افزائش کا وسیلہ ہے۔ تو انہیں میرا پیغام کیا ملے گا؟ میں ان کے پیغام کے ساتھ منسلک ہوں۔ مجھے ان کا پیغام میرے دل اور دماغ کا حصہ ہے۔ وہ یہی کہتے ہیں، نہ ہم چودھری ہیں، نہ ہم راجے ہیں، نہ ہم ملک ہیں، نہ ہم سردار ہیں، نہ ہم سید ہیں، نہ ہم پنچھی ہیں، نہ ہم راجوروی ہیں، نہ ہم شہروی ہیں۔ ہم ہیں کشمیر، اور کشمیریت ہماری پہچان ہے، اور جب تک کشمیر کا مسئلہ منصفانہ طریقے سے عوامی اور عوام کے
बुनियादी हकूक को मद्देनजर रखकर, अक़वाम आलम की करारदादों को मद्देनजर रखकर, और यहाँ मैं एक नुक्ता और भी वाज़ेह करूँगा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने यूँ तो बहुत सारी करारदादें पास कर रखी हैं, लेकिन हम 13 अगस्त 1948 की करारदाद को अव्वलीन और मुकम्मल और मुफस्सिल करारदाद समझते हैं, चूँकि वो करारदाद जब पास की गई थी तो उस करारदाद को पास करने वालों के सामने एक ही मसला था कि ये रियासत जम्मू कश्मीर दो लख्त हो गई है, इसको बिला किसी जवाज के इसको तकसीम कर दिया गया है, इसमें हिंदू मुस्लिम फसादात पैदा कर दिए गए हैं, इसके पुरअमन और कदीम तहजीब व तमद्दुन को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। तो वो 13 अगस्त 1948 की जो करारदाद है वही करारदाद है जिस पर बुनियाद रख कर हम अपने सियासी मुस्तकबिल और सियासी जो हमारे अज़ाइम हैं उनको हासिल कर सकते हैं। बाकी जितनी करारदादें हैं वो काबज़ीन के मफादात की तर्जुमानी करती हैं, जबकि 13 अगस्त 1948 की जो करारदाद है वो कश्मीर के लोगों के हकीकी सियासी, माशी, माशरती और इलाकाई मसाइल को हल करने की रोशन दलील है। हम उसी करारदाद को करारदाद समझते हैं। बाकी जी रही ये बात कि ये जो हमारा रियासत का मसला है ये कोई इलाकाई सरहदी मसला नहीं है। ये भी मैं आपके वसातत से और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का भी यही मौक़िफ़ है कि मैं उनको नहीं बता रहा, उनको ये बात वाज़ेह है। उनके जितने कायदीन हैं, मैं अलग अलग सब के नाम नहीं लेना चाहता, जितने कायदीन हैं मुझे यकीन है, एतमाद है, भरोसा है कि वो मुत्तहिद रहेंगे और उनका इत्तेहाद किसी दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं है। उनका इत्तेहाद उनके सियासी मुस्तकबिल, रोशन सियासी मुस्तकबिल, उनके आइंदा जो उनकी नस्लें हैं उनकी बका, उनकी तरक्की और उनके एजाज़ के लिए ही ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कायदीन हैं पूरी इस्तकामत के साथ खड़े हैं। और इंशाअल्लाह मेरा दिल कह रहा है, मैं दिल से बात कर रहा हूँ कि ये इस्तकामत से खड़े रहेंगे और उस वक्त तक खड़े रहेंगे जबकि इनको इनके अवामी हकूक़ के साथ साथ इनके सियासी हकूक़ अक़वाम आलम के मंशूर चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो आईन है उनकी रोशनी में और जो अक़वाम आलम अमन पसंद, आज़ादी पसंद अक़वाम आलम की जो राय है उसकी रोशनी में ये अपने मकासद के हसूल में कामयाब होंगे और हमारी मुकम्मल हमायत इस ज़मन में जहाँ कहीं भी कश्मीरी हैं, चाहे वो यूरोप में हैं, एशिया में हैं, मिडिल ईस्ट में हैं या फार ईस्ट में हैं, चाइना में हैं, जर्मनी में हैं या स्विट्ज़रलैंड में हैं, ये सब इस पॉइंट पे मुत्तहिद हैं कि हम रियासत की तकसीम को कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। रियासत एक इकाई है, रियासत एक मुल्क है, रियासत का एक जोग्राफिया है, रियासत की एक तारीख़ है और रियासत का एक शनाख्त है। और ये शनाख्त कोई नई नहीं है, ये कदीम भी है और ये अजीम भी है। जी इसलिए बिल्कुल मुझे पूरा विश्वास है, मुझे कामिल यकीन है कि अवामी एक्शन कमेटी और उसके साथ जुड़ने वाले और जो अभी तक नहीं जुड़े हैं उनको मेरी अपील है कि भाई ये अपने नस्लों के लिए सोचो। ये कोई आपकी ये तहरीक किसी के खिलाफ नहीं है, ये किसी जी नजरिए के खिलाफ नहीं है, ये किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, ना ये भारत के खिलाफ है, ना ये पाकिस्तान के खिलाफ जो की करते हैं। तहरीक है ये लोगों के लिए है, वो ये लोगों के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, वो अपने लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे। प्रोफेसर साहब आपने बड़ी तफसील से अवामी हकूक की जो तहरीक है इसके सारे पहलुओं पे नजर डाली। थैंक यू सो मच। प्रोफेसर साहब मेरा आखिरी सवाल ये है कि गुज़श्ता दिनों यहाँ पे पाकिस्तानी वफद जिसकी क़यादत पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो कर रहे थे, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में और फिर बरतानिया में भी दौरा किया। क्या आप ये समझते हैं कि ये इस दौरे का कोई मुल्क को फायदा हुआ है या रियासत जम्मू कश्मीर का जो इशू है इस पे कुछ कोई बेहतरी आएगी या फिर पाकिस्तान के लिए कोई बेहतरी का कोई अंसर नजर आता है आपको? देखिए जी,
حذیف صاحب، یہ جو بھارت اور پاکستان کے درمیان یہ چند روزہ 4 روزہ جو جنگ ہوئی ہے نا، اس جنگ میں دونوں ملکوں کو پتہ چلا ہے کہ یہ مزید جنگ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. ایٹمی طاقت ہونے سے جنگیں نہیں جیتی جاتی. دنیا میں سب سے زیادہ ایٹم بم جو تھے وہ رشیا کے پاس تھے. تو آپ نے دیکھا کہ جناب رشیا اپنی ان مقبوضہ ریاستوں کو مستقل طور پر قبضے میں نہیں رکھ سکا اور وہ ریاستیں آزاد ہو گئیں. یہ ہندوستان اور پاکستان اگرچہ کہ ایٹمی طاقتیں ہیں اور ایٹمی اسلحہ چلانا یا بنانا تو چلو بنا لیتے ہیں جوش میں آ کر، لیکن چلانا بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا. اس میں اپنی جان بھی جانے کا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے ابھی جو وفد گئے ہیں، بھارت نے بھی وفد بھیجے ہیں، بھارت کے وفود بھی گئے ہیں، پاکستان کے بھی وفود گئے ہیں. ایک وفد جو ہے وہ چائنا میں گیا ہے، میرے خیال میں وہ ہمارے جو اساف ڈار صاحب ہیں ان کی قیادت میں گیا ہے. ایک وفد جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب کی قیادت میں امریکہ میں بھی آیا ہے اور برطانیہ میں بھی ہے. شاید آج تک وہ وہیں ہوں گے یا چلے گئے ہوں گے. میں یہاں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں سامعین سے بھی، ناظرین سے بھی، اور اہل فہم و فرات سے بھی. گزارش یہ ہے کہ وفد بننا چاہیے تھا ان لوگوں کا جو اس مسئلے کو، یعنی پانی کے مسئلے کو، دہشت گردی کے مسئلے کو اور کشمیر کے مسئلے کو سمجھنے والے تھے. اور وفد میں شامل ہونے چاہیے تھے گلگت بلتستان کے نمائندے، اس میں شامل ہونے چاہیے تھے بلوچستان کے نمائندے، اس میں شامل ہونے چاہیے تھے آزاد کشمیر کے نمائندے، اس میں شامل ہونے چاہیے تھے وہ لوگ جو ریاست جموں کشمیر کی تحریک آزادی اور تاریخ آزادی کا فہم و فراست رکھتے ہیں، تدبر کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، اقوام عالم کو دلائل سے بتا سکتے ہیں کہ یہ ریاست جب تک اس کا مسئلہ یہ حل نہیں ہوتا ان لوگوں کو آزادی نہیں ملتی. نہ ہمیں پانی محفوظ ہے، نہ ہماری مطلب کہ زندگیاں محفوظ ہیں، نہ ہماری معیشتیں پرورش پا سکتی ہیں، نہ ہمارے عوام کی فلاح و بہبود ہو سکتی ہے. اس قسم کے لوگ شامل ہونے چاہیے تھے ان وفود میں. لیکن کیا ہوا؟ میں یہ کہوں گا کہ یہ پرانی شراب نئی بوتلوں میں نہیں ڈالی گئی، یہ پرانی شراب پرانی بوتلوں میں ڈالی گئی ہے. یہاں چاہیے تھے بہت دور اندیش مدبر، یعنی کہ جنوب مشرقی ایشیا کے مسائل کو بھی سمجھنے والے، عالمی سطح پر ہونے والی تبدیلیوں کا بھی ادراک رکھنے والے، اور ریاست جموں کشمیر کی تاریخ اور اس کا جغرافیہ اور اس کی لسانیات اور اس کی ثقافت اور اس کی اکائیاں، جموں کے معاملات سے بندہ واقف ہونا چاہیے تھا، وہ کشمیر کے معاملات سے بخوبی واقف ہونا چاہیے تھا، وہ گلگت بلتستان کے بارے میں واقفیت ہونا چاہیے تھی اس کو، اور وہ جو ہے وہ لداخ کے ساتھ ساتھ اقصائے چین کے امور کو بھی سمجھنے والا ہونا چاہیے تھا. اور پھر چونکہ یہ مسئلہ دہشت گردی کا بھی ہے تو دہشت گردی کے حوالے سے اس وفد کے اندر وہ لوگ شامل ہونے چاہیے تھے جو دہشت گردی کا شکار ہے. مثلا پاکستان میں جو بلوچستان ہے اس میں بھی دہشت گردی ہے، جو افغانستان یہ ہمارا پی کے پی ہے یہ بھی دہشت گردی کا شکار ہے. کشمیر تو ہے ہی وہ بنا ہوا میدان جنگ ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وفد میں کیا کوئی بلوچستان کا نمائندہ تھا؟ کیا کوئی کے پی کے کا نمائندہ تھا؟ کیا کوئی ریاست جموں کشمیر سے یوں سمجھ لیں کہ آزاد جموں کشمیر کا کوئی نمائندہ تھا؟ یا کوئی اور ادھر سے کوئی نمائندہ تھا جو کہ نمائندگی کرتا اقوام عالم کو، کانگریس کو، برٹش پارلیمنٹ کو، ان کے صحافیوں کو، ان کے سیاسی مدبرین کو یہ سمجھاتا کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ تو یہ وہی لوگ جو پرانے لوگ تھے انہی کو روایت کے طور پر یہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، انہی کو روایتاً بھیج دیا ہے. مکے گئے، مدینے گئے، جیسے گئے ویسے مڑ کے واپس آ گئے. تو ہم نے سوچنا یہ ہے قوم کا کہ ان وفود کا حاصل کیا ہے. پیسے کا بھی ضیاع کیا اور قوم کے پیسے کا بھی ظاہر ہے ضیاع کیا. پیسے کا ضیاع تو ہے نا، وہ تو سیر سپاٹا تو ان کا ہوتا ہی ہے. تو میں یہ شاید کوئی ناراض نہ ہو، اس وفد میں بہت منجے ہوئے
سیاسی تدبر رکھنے والے لوگ، دہشت گردی کی تاریخ کو سمجھنے والے لوگ، بنیاد پرستی کو، انتہا پسندی کو اور دہشت گردی کی جو کیمسٹری ہے اس کو سمجھنے والے لوگ، اور بھارت جو کہ جعلسازی کر کے خود دہشت گردی کر کے پڑوسیوں پر یعنی پاکستان پر الزام لگاتا ہے، اس بارے میں بھی مکمل آگاہی والے لوگ ہونے چاہیے تھے، جو یورپ کی قوموں کو، یورپ کے مدبرین کو، یورپ کے سیاستدانوں کو، یوں سمجھ لیں کہ امریکنز کو، برٹشرز کو اور دیگر اقوام عالم کے نمائندوں کو بات سمجھاتے اور کچھ لے کے جاتے۔ جی تو وہ خود آئے ہیں، وہ اب جیسے ادھر جیسے ادھر خالی آتا ہے تھے بیٹھے ایسے ہیں، ہی خالی ہاتھ واپس چلے جیسے گئے۔ آئے ہیں ویسے واپس چلے گئے ہیں۔ ہم تو جی نتائج دیکھیں گے، یعنی کہ وفد کی واپسی پر کیا اس مسئلے کا حل کیا نکلتا ہے، پانی کا حل کیا نکلتا ہے، دہشت گردی کا حل کیا نکلتا ہے، اور جموں کشمیر کے مسئلے کا کیا حل نکلتا ہے۔ ہم تو اس کا رزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر جی کوئی بالکل رزلٹ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے جی، ہم تعریف کریں گے، اور اگر کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، بس وہ آنے اور جانے کی سنت پوری کرنی ہے یا فرض پورے کرنے ہیں اور واپس جا کے پھر اپنی گدیوں پر بیٹھ جانا ہے، تو پھر ایسے وفد کو بھیجنے سے بہتر تھا کہ وہ نہ ہی بھیج۔ جی بالکل پروفیسر صاحب، اس وفد سے تو کوئی کانگریس کے لوگوں سے نہیں ملے، کوئی پارلیمنٹ کے لوگوں سے نہیں ملے، کوئی یہاں کے جو لوکل پولیٹیشنز ہیں ان سے نہیں ملے جاتی ہیں۔ پروفیسر صاحب تھینک یو سو مچ، آج آپ نے جو بڑی زبردست گفتگو کی، ایک تو عوامی حقوق کی جو تحریک تھی، اوورسیز کشمیری ہمیشہ جو لوگوں کے مسائل ہیں جو ان کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں، اور اس طرح کی جو تحریک ہے جو عوامی حقوق کی تحریک ہے، اس کے ہر لحاظ سے اس پہ اوورسیز کشمیری تعاون کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تھینک یو سو مچ، انشاءاللہ پروفیسر صاحب پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔